یار آج کل میں بہت پریشان ہوں. میری زندگی بالکل بے معنی ہو گئی ہے. دل تو کرتا ہے زندگی ختم کر دوں. اتنی اعلیٰ کوالیفیکیشن ہے میری اور میرے پاس کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں ہے. بالکل بس مایوسی مجھے لگتی ہے. وسوسے آتے ہیں میرے ذہن میں. ماں باپ کی میرے سے اتنی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ بھی پوری نہیں ہو پائیں. وہ بھی مجھے ایک ٹینشن رہتی ہے. لوگ بھی جب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں نکما اور بیکار انسان ہوں. لڑکی بھی چھوڑ گئی ہے. جب میں کیا کروں؟ اسٹوئکس یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اسٹوئکس ABC یار کیا مجھے پہلیاں بچا رہے ہو؟ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں کہ میرے مسئلوں کا کوئی حل نکالو اور تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو اور زیادہ. اوکے مسئلوں کا حل نکالتے ہیں. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو میں آپ کو یہ جو پریشانیاں، انگزائٹیز، ڈپریشن، ٹینشنز سارا کچھ ہے اس کی کچھ کازز کو سمجھانا چاہوں گا اور اس کے حل کی طرف بھی لانا چاہوں گا. یہ اسٹوئکس کیا ہے اور ABC کیا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گا. دوستو اسٹوئکس دراصل گریک فلاسفرز کا ایک گروپ تھا جس کے فاؤنڈر تھے زینو آف سیٹیم. اسٹوئکس سے سوچتے تھے کہ انسان کی زندگی اس وقت اچھی ہے جب وہ فطرت کے قریب ہے. جو لاز آف نیچر ہے اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم صحیح رہتے ہیں. جو ہم فطرت سے دور ہوتے ہیں تو مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک اور اسٹوئک فلاسفر ایپیکٹیٹس کے خیال میں انسان جو ہے وہ دو طرح سے زندگی گزار رہا ہے یا دو دنیاؤں میں جی رہا ہے. ایک ایکسٹرنل ورلڈ ہے اور ایک انٹرنل ورلڈ ہے. جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے وہ کافی ڈٹرمنسٹک ہے یعنی جبری ہے. ایکسٹرنل ورلڈ میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. فطرت کا ایک جبر ہے جو کہ ہمارے پر چل رہا ہے. بہت ساری ایسی ناگہانی آفات آ جاتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ ہم اس کے بارے میں بے بس ہوتے ہیں. جبکہ جو انٹرنل ورلڈ ہے یہ فلاسفر سوچتے ہیں وہاں پر ہم آزاد ہیں. جو ہماری سوچ کی دنیا ہے، جو ہماری ذہن کی دنیا ہے، وہاں پر ہم اپنی چوائسز کو فارم کرنے میں آزاد ہیں. اب اگر ہم صرف ڈٹرمنسٹک ورلڈ کے حساب سے، جو ایکسٹرنل ورلڈ کے حساب سے چلیں گے تو ہم اپنے آپ کو شدید جبر کا قیدی محسوس کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی اندرونی فریڈم آف تھاٹ کا یوز کریں گے تو ہم اس جبر کو جو کہ بیرونی دنیا سے آ رہا ہے کافی حد تک مینیج کر سکیں گے. یہی اسٹوئک فلسفی ہمیں ماڈرن ٹائم پیریڈ میں نظر آتی ہے کوگنیٹیو سائیکالوجسٹ کے درمیان، اور خاص طور پر وہ سائیکالوجسٹ جو کہ تھیراپی یا انسانی پریشانیوں، مسائل، ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ کا حل ڈھونڈنے کی کوشش میں مصروف رہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے البرٹ ایلس کا. البرٹ ایلس وہ سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے ایک ماڈل دیا تھا جو کہ اسٹوئک فلسفی سے انسپائرڈ لگتا ہے، اور یہ ماڈل ہے ABC ماڈل. البرٹ ایلس کے خیال میں انسان میں جو بھی مسائل، یہ جو نفسیاتی پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں، جو انگزائٹیز ریلیٹڈ یا ڈپریشن ریلیٹڈ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، وہ واقعات کی وجہ سے نہیں ہو رہے جو کہ اس کی زندگی میں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ ان واقعات سے کس طرح اثر لیتا ہے، ان واقعات کے بارے میں کیسے سوچتا ہے اور ان واقعات کی کیسے تشریح کرتا ہے، انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو ABC ماڈل ہے اس میں A کا مطلب ہے ایکٹیویٹنگ ایونٹ، B کا مطلب ہے بیلیفس اور C کا مطلب ہے کانسیکوینسز. اس ماڈل کو میں آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے دو اسٹوڈنٹس ہیں اور دونوں ایک ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں. اب ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایگزام میں فیل ہونے کے بعد شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ شدید مایوسی میں چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، اس کی تو دنیا ختم ہو گئی ہے. دوسرے لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اس پہ تنقید کتنی ہوگی، اس کے والدین کیا سوچیں گے، اور اس طرح کے تھاٹ پیٹرنس کا وہ شکار ہے. جبکہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے اس کو اپنے فیل ہونے پر افسوس ہوتا ہے لیکن وہ شدید ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. وہ کچھ عرصے میں نارملائز ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نیکسٹ اٹیمپٹ کرے اور وہ اس میں کامیاب ہو. اب اگر تو واقعات ہمارے اندر کچھ تاثرات پیدا کرتے تو پھر تو دونوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ہی واقعہ ہوا تھا کہ دونوں اسٹوڈنٹ ایگزام میں فیل ہو گئے تھے. لیکن پھر دونوں اسٹوڈنٹس میں ایک جیسا کانسیکوینس ہے، ریئیکشن کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر اس ماڈل میں جو C ہے وہ کانسیکوینس ہے اور B جو ہے وہ یہ بلیف سسٹم ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے
کہ دونوں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ واقعہ ایک ہوا اینڈ ایکٹیویٹنگ ایونٹ ایک تھا، لیکن جو ان کا بلیف سسٹم تھا وہ ڈفرینٹ تھا. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو ایگزام تھے یا اسٹڈیز ان جنرل جو تھی وہ اس کی زندگی موت کا مسئلہ تھی، اس نے اس کو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ لیا تھا. مے بھی اس کے اوپر ایکسٹرنل پریشرس تھے، والدین اس کے بارے میں کیا سوچیں گے یا دوسرے لوگ کس طریقے سے سوچیں گے، تو ان ساری سوچوں کی وجہ سے اس کے اندر جو اس کا کانسیکوینس آیا وہ شدید ڈپریشن کی صورت میں آ گیا. جبکہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ تھا وہ کچھ حد تک یا کافی حد تک ریئلسٹک وے میں سوچنے والا تھا. وہ یہ سوچتا ہے تاکہ ایگزام میں فیل ہونے کی پاسبلٹی تو رہتی ہے، انسان بہت اچھی بھی تیاری کر لے تو بعض اوقات ڈیو ٹو مینی سرکمسٹانسز ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایگزام میں فیل ہو جائے. بعض اوقات پیپر بہت ہی مشکل آ جائے اور ایگزام میں فیل ہو جائے. تو اس اسٹوڈنٹ میں جو کہ مینٹلی پریپیئر تھا، جب زیادہ ریئلسٹک وے میں سوچ رہا تھا، اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوا، لیکن اس کا چونکہ بلیف سسٹم ڈفرینٹ تھا تو اس کے کانسیکوینس میں اس کو کم افسردگی ہوئی. وہ زیادہ جلدی اس سے کوپ اپ کر گیا اور زیادہ جلدی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے تیاری کے اندر لے آیا. تو یہ ماڈل ہمیں بتا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارا بلیف سسٹم ہے، جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کی تشریح کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلمس کا باعث بن سکتا ہے. جو البرٹ ایلس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے اس کے سوچنے کا انداز ارریشنل ہے اور جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے اس کے سوچنے کا انداز ریشنل ہے. اور ایک انسان کے اندر بیک وقت ریشنل اور ارریشنل دونوں طرح کی سوچیں ہو سکتی ہیں. ارریشنل سوچیں جب ڈومیننٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد انسان میں پریشانیاں اور ڈپریشن اور انگزائٹی اور افسردگی اور مایوسی اس طرح کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ارریشنل سوچیں کیسی ہیں؟ ارریشنل سوچیں وہ سوچیں ہیں جو کہ ریئلسٹک نہیں ہیں. ارریشنل سوچیں وہ سوچیں ہیں جو کہ فلیکسیبل نہیں ہے، جو لچکدار نہیں ہے، جس میں مارجن نہیں پایا جاتا. البرٹ ایلس نے ارریشنل سوچوں کی ایک پوری لسٹ مرتب کی اور 12 قسم کے ارریشنل بلیفس بتائیں. یہ ارریشنل بلیفس میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر ہم ان بلیفس کو سمرائز کریں تو 3 یا 4 قسم کے بلیفس ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنا، کہ ایدر دس اور دیٹ. اگر تو میں کامیاب ہو گیا تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر میں کامیاب نہیں ہوا تو بالکل زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. تو جب ہم گرے ایریاز میں نہیں سوچتے، جب ہم مارجن رکھ کے نہیں سوچتے اور بلیک اینڈ وائٹ میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پرابلمس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہے ہائی ڈیمانڈنگنیس. جب ہم بہت زیادہ ڈیمانڈس کرنا شروع کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ پرفیکٹ اسٹینڈرڈس جو ہے وہ اپنے لیے بنانا شروع کر دیں، اور اب ہم چاہیں کہ ہم ان پرفیکٹ اسٹینڈرڈس کو ضرور میٹ کریں، ہم ایک یوٹوپیا میں رہنا شروع کر دیں، تو ایسے ہی صورت میں بھی ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیلیئرس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے. زندگی میں جو سیٹ بیکس آ رہے ہیں وہ ہم سوچنا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے. اسی سے جڑی ہوئی چیزیں لو فرسٹریشن ٹالرنس، کہ ہمارے میں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بڑی پرسکون ہو، اس میں ہر چیز جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ صحیح طریقے سے ہو، ہماری زندگی میں کوئی مسئلے مسائل نہ آئے. اگر یہ آ گئے تو پھر ہم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے کہ زندگی بالکل پرسکون ہونی چاہیے، بالکل ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ کی طرح ہماری چلنی چاہیے، یہ بذات خود جو ہے وہ ایک ارریشنل، غیر منطقی سوچ نظر آتی ہے. اسی طرح ایک ہے گلوبل ایویلویشنس کر لینا. گلوبل ایویلویشنس کرنا، بڑی سطحی سی جنرلائز قسم کی ایویلویشنز اپنے بارے میں بھی کرنا اور دوسروں کے بارے میں بھی کر لینا. جیسے ہم سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ سارے پولیٹیشنس کرپٹ ہوتے ہیں، سارے پولیس مین جو ہے وہ کرپٹ ہوتے ہیں، مغربی دنیا جو ہے وہ ہمارے ملک کے خلاف جو ہے وہ کسی نہ کسی سازش میں ہر وقت مصروف رہتی ہے. جب ہم اس طرح کی ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کتنے فیکٹس ہیں کتنے فیکٹس نہیں ہیں، لیکن ہم ایک خاص قسم کا پیٹرن آف تھاٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید انگزائٹی، پریشانی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وینجنس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے بعض اوقات جیلسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم خام خواہ کے کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ڈیولپ کرتی. اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ انسان یہ کہے کہ فیلئر جو ہے وہ اب آ رہا ہے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیلئرز از ان پارٹ آف لائف ہے. بات یہ ہے کہ ایک مارجن تھاٹ میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم فیلئر کو بالکل مائنس کر دیں زندگی سے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ہر حال میں سکسیس ہی حاصل کرنی ہے، تو اس صورت میں ایک انفلیکسیبل ارریشنل تھاٹ بن سکتی. تو ہمارے پاس ایک ماڈریٹ تھنکنگ کی گنجائش ہونی چاہیے. جب ہم اپنے تھنکنگ کو ماڈریٹ لیول پر لے آتے ہیں تو پھر ہم زیادہ ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا ڈیوائن لا ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی ایسا ریٹن قانون ایگزسٹ نہیں کرتا جو ایک انڈیویجول کو یہ کہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر پرفیکٹ وے میں گزرے گی، اس میں کوئی ہارڈ شپ نہیں آئے گی، اس کے اندر کوئی نیگیٹو
چیزیں نہیں آئیں گی. تو ایسا جب کوئی لا ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا ہر چیز بالکل پرفیکٹ اور زبردست طریقے سے ہونی چاہیے. اور اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم اپنی سوچ کی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اس سوچ کی غلطی کی وجہ سے پھر ہمارے اندر بہت سارے ایسے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم مارجن ڈیولپ کرتے ہیں اپنی سوچ میں, اتنی زیادہ ہمارے اندر چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. فیلیئرس ہمیں اپسیٹ کرتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ اپسیٹ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو جائیں یا بہت زیادہ مایوس ہو جائیں یا زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو رویہ رکھنا شروع کر دیں. بعض اوقات یہ فیلیئرز جو ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو, اس ویڈیو میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو جو ہے وہ ایک کوگنیٹیو اپروچ یا ایک بیلنس تھنکنگ کی اپروچ, جو کہ بڑی فیمس اپروچ ہے, تھیراپی میں بھی یوز ہوتی ہے اور بہت ارلی آن ہم نے دیکھا کہ اسٹوئک فلاسفر سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, اس کو میں ڈسکس کروں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے, اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے لیے فیوچر میں بھی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں. بہت شکریہ.